یعنی جو ہے ٹی وی دکھا رہی ہیں، پکچریں دکھا دکھا کے بچے کا دل بہلا رہی ہیں، ہاں نماز کا کوئی پتہ نہیں، ننگے سر گھوم رہی ہیں، یعنی جو ہے حیا نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے اندر حیا نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اب اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مائیں تھی کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے یعنی بڑے بڑے مقام کے ولی ہوئے، کیا ٹھکانے، اللہ اکبر، بڑے بڑے اعلیٰ مقام کے درجے کے، یعنی اللہ کے قرب حاصل کر کے، اور انہوں نے کتنے لوگوں کے دلوں کو نور سے روشن فرما کے اور اللہ کے قریب بنا دیا ہے۔ اور آج کل کی ماں کیا دیکھو، یعنی حالانکہ والدین کا حکم آیا قرآن عظیم کے اندر، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، حدیث کے اندر بھی اہمیت ہے ان کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن اگر وہی والدین اگر قرآن حدیث کے خلاف اگر راستہ بتا رہے تو ان کی باتوں پر عمل نہیں ہوگا، عمل سرکار کے قاعدے قانون کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ایمان سے پیاری چیز کوئی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے مذہب، یعنی ایمان جو ہے سرکار کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قاعدے قانون کے اوپر، یعنی جو ہے جب تک ایمان نہیں لاگا وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اور یہی یعنی ایمان ہے۔ تو بات یہ ایمان تو یہ کہتا ہے، اور جو ہے آپ چلے تعویذ کرنے والوں کے پاس، میرا لڑکا دکھ کر رہا، میری لڑکی دکھ کر رہی ہے، پریشانی کر رہی ہے، ارے غلطی تو تمہاری ہے، کمی تو تمہاری، خامیاں تو تمہاری ہیں، یعنی جو ہے تم اس کو، یعنی تم نے اس کی تربیت نہیں صحیح کری تو وہ تو غلط راستے کو اختیار کرے گا بچہ ہے۔ اگر تم کسی عالم کی صحبت اختیار کرواتے سے، کسی پیر کے پاس غلامی اختیار کرواتے، یعنی اس کی محبت میں تم ایسے ڈوبے ہوئے، تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کی خوبصورتی میں، اس کی محبت میں، اس کا پیسہ دکھ رہا، مال و دولت دکھ رہا، تم دین کے معاملے میں جہاں گیا تو تم اس کے دشمن بن رہے ہو۔ تو بات یہ ہے، والدین کی عزت کرنے کا حکم آیا، ان کا احترام لازم ہے، لیکن اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف اگر تمہیں راستہ اختیار کروائیں گے تو یہ ماننے کے لیے تیار، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یعنی یہ بات نہیں مانی جائے گی ان کی بات۔ یہ اللہ کے رسول نے یعنی فرمایا ہمیں، یعنی تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو علم دین سکھائے، سیکھے، اچھی بات سکھائے اور سکھائے، تمہیں سب سے بہترین یہ ہے۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کسی کو اپنا رہنما اور اپنا سرپرست یعنی بنانا ہی پڑے گا۔ جب تک اس کی یعنی رہنمائی میں اور تربیت میں نہیں آگا تو اس کو شعور زندگی نہیں آئے گا۔ شعور زندگی تو یعنی کسی غلامی حاصل کرنے کے بعد ہی آئے گا۔ تو میرا مقصد کہنے کا بات یہ ہے، یعنی آدمی بھٹکا، گھر کی الجھنوں سے نکلا، یعنی رشتہ داروں کی الجھنوں سے نکلا، یعنی بازاروں کی الجھنوں سے نکلا، اب اس نے سوچا کہیں اچھی بات سنو، اور اچھی بات یعنی جو ہے سن کے کچھ یعنی میرے اندر بھی روشنی پیدا ہو۔ اب گیا پیر صاحب کے پاس، اب گیا مولانا صاحب کے پاس، اب مولانا صاحب تقریر کر رہے، وہ عقیدے صحیح رکھو، ادھر مرید ہے، نہ داڑھی کا پتہ، جوا سٹے کھیلیا، شراب، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آدھا فضول وقت اس میں خراب کر دیا۔ جو دین اسلام کا قانون ہے وہ اس کو کوئی یعنی سنانے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں فضول وقت خراب کر کے اور وہاں سلسلے میں تعصفی پیدا کر گیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی میں نے ابھی حدیث بیان کیا کری تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے غلط راستے پہ ہوں گے، ایک حق پر ہوگا، اور جو میرے صحابہ کے یعنی جو تابع ہوگا، جو میرے صحابہ کے جو میرے صحابی ہیں وہ ستاروں کے مانند ہے، جو ان میں سے ایک کی بھی اتباع کرے گا فلاح پائے گا، بلندی پائے گا۔ لیکن ایسا نہیں دوسرے صحابی سے عداوت رکھے، ایک کی اتباع کرے، لیکن ماننا سب کو پڑے گا۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ہم آپ کے یعنی جو ہے تابع ہیں، اور آپ کی یعنی مسلک پہ ہمیں جو ہے عمل پیرا ہونا ہے، لیکن ماننا سب کے مسلک کو حق پڑے گا۔ اسی طریقے سے سلسلوں کا معاملہ آ گیا، یعنی دیکھو سارے سلسلے کے فیض آج بھی جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی المحی الدین البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہماری زبان، ہمارے دل اور ہمارے دماغ اور ہماری سوچ، ہمارے ارادوں میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب پیروں نے اور کچھ مولانا لوگ جو بیچ کے ہیں انہوں نے جب غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا تو پیارے یعنی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے یعنی آپ کو روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا، اور آپ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، تمام اولیاء اللہ نے آپ کے وقت میں سب سے یعنی تمام اولیاء کرام کی جماعت نے آپ سے فیض حاصل کیا، اور تمام جو غلط راستے کے پیر تھے ان کو بھی آپ نے سدھار دیا اور نئی روشنی کے اندر لا کے اور صحیح راستے پہ ڈال کے اور ان کو حقانیت کے راستے پہ پہنچا دیا۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں سب کو فیضان، یعنی جو بزرگ جس وقت میں آیا ان یعنی اعلیٰ بنا، وہ اس وقت میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے، جتنے بھی لوگ تھے، یعنی ان سے سب نے فیض حاصل کیا۔ جیسے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے کو اعلیٰ بنا کے اپنے وقت کا اعلیٰ بنا کے بھیجا، تو اس وقت میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے یعنی سب نے آپ سے فیض حاصل کیا۔
اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب یعنی اکبر نے اپنا دین الہی چلا دیا تھا، غلط راستہ اختیار کر دیا تھا، اسلام میں خرابی پیدا کر دی تھی، شریعت کے اندر خرابی پیدا کر دی تھی، سرکار نے آپ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ میرا ہم نام پیدا ہوگا، شیخ احمد اس کا نام ہوگا، نئے طریقے سے میری سنیت کے اندر چمک پیدا کر دے گا۔ تو جو یعنی اکبر نے اپنا دین الہی چلایا تھا، اتنا بڑا فتنہ اس نے پیدا کر دیا تھا کہ یعنی مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی اس وقت موجود تھے، لیکن سب نے جو ہے جواب دے دیا، بادشاہ سے ٹکر لینا، حکومت سے ٹکر لینا ہمارے یعنی قبضے سے باہر بات ہے۔ یہاں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا ہندوستان سے تشریف لے گئے مدینہ شریف، لیکن سرکار مدینہ رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نے مدینے سے واپس فرما دیا آپ کو، کیا جاؤ دہلی کے اندر جاؤ، مدرسہ قائم کرو اور وہاں دین اسلام کا کام کرو، پھر آپ کو واپس کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دہلی کے اندر سب سے پہلے حدیث حافظ لائے اور آپ نے پھر مدرسہ قائم کرا، لیکن جو ہے سب بزرگ خاموش تھے، کچھ علماء کرام تھے ایسے علماء سو جنہوں نے جو ہے یعنی لالچ میں آ کے دنیا کے حرص حفظ اور لالچ میں آ کے یعنی بادشاہ کو اور گمراہ کیا، گمراہ کر کے، اور یعنی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے یعنی حقانیت کی بات کر کے اور اپنے مذہب اسلام کا قانون جو ہے صحیح کروائیں، بلکہ نہیں بلکہ اس کی طرف ثانی میں اور لالچ میں پیسوں کے اس کی ہاں میں ہاں کری۔ لیکن شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے اس سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، جب یعنی بہت بڑی جنگ کی، یہاں تک آخر آپ نے جو ہے اپنی جو ہے نظر عنایت سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی اس طاقت کے ذریعے یعنی اس کا تختہ پلٹ کر کے اس کا دین کا تمام ملیاں میٹ کر کے اور اپنا مذہب اسلام کا جو طریقہ تھا وہ بالکل قائم کر دیا۔ تو اس لیے ہندوستان پر آپ کا بڑا احسان ہے، اور آپ کے وقت میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب آپ کے تابع تھے اور آپ نے سب کو فیضان کر یعنی فیض عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جو بزرگ جس وقت میں بڑا بنا اس سے سب نے فیض حاصل کیا، لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ حالات ہے، کیا ٹھکانے، اگر ایک پیر کا مرید آ رہا تو اس کو تعصب کی نظر سے دیکھے گا، ارے مسلمان ہے کوئی بھی ہے کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارے اپنا سنی ہے، اپنا سنی بھائی ہے، آخر کو مسلمان ہے، تمہیں بھی جنت ملے گی اس کو بھی جنت ملے گی، سرکار کے ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کو حق ماننے والا، تمام اولیاء کرام کی جماعت کو ماننے والا ہے، ارے نفرت کیوں پیدا کر رہا؟ آخر کو مذہب اسلام تو نفرت کو ختم کرتا، حسد کو ختم کرتا، اور یہ تو غرور و گھمنڈ کے یعنی جال میں پھنسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے اندر ذرہ برابر غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر تو عاجزی ہے، انکساری ہے، دیکھو نماز کے اندر کتنی بڑی عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ آدمی جب رکوع کر رہا تو کر رہا سبحان ربی العظیم، یا اللہ تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی شان اعلیٰ ہے، یعنی جھک کے عاجزی پیش کر رہا۔ ارے نماز میں کیا عاجزی ہے، انکساری تو ہے، ادھر سجدہ کر رہا، ناک ٹیک رہا، پیشانی ٹیک رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جو ہے گریہ بازاری کر رہا، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ رب العزت پروردگار تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظمت اعلیٰ ہے اور بلندی والا ہے، تو رب کی یعنی تعریف حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ تو بات یہ اس لیے تو فرما دیا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بہائی اور برائی سے روک دیتی ہے، یعنی اس چیز پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے بلکہ عداوت پیدا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور فضولیات تقریروں میں جاؤ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر آدھا وقت تو اس میں ختم کروا دیتے ہیں، یعنی جیسا اس کو کوئی جانکاری نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں جو ہمارے اسلام کا مذہب اسلام کا قاعدہ قانون ہے صحیح، یعنی وہ مفہوم بیان کر کے یعنی لوگوں کے ذہن صحیح کر کے سدھار کر کے حقانیت کے عاری راستے پر کھڑا کرا جائے، یہ ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے، ہم تو سارے سلسلوں کے بزرگوں کو ماننے والے ہیں، ہم یہ تعصب بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے آج نہ صحیح تو کل مردہ ہے، موت کے گھاٹ سب کو اترنا ہے، ہمیں بھی جانا تمہیں بھی جانا، یہ دنیا مسافر کھانا ہے۔ مذہب اسلام تو سرکار دو عالم ہے، سرکار دو عالم دین ہے، سرکار دو عالم مذہب اسلام ہے، سرکار دو عالم نور ہے، اور آپ کا ہر قاعدہ قانون سلامتی اور رحمت ہے۔ اسی قاعدے قانون کے اوپر سب نے عمل کیا۔ ارے قانون کسی ولی کے گھر کا نہیں ہے، کسی پیر کے گھر کا نہیں ہے، کسی عالم کے گھر کا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نقشبندی سلسلے کا الگ قانون ہے، قادری سلسلے کا الگ قانون ہے، یا چشتی سلسلے کا الگ قانون ہے، یا سہروردی سلسلے کا الگ قانون ہے۔ قانون کسی کا نہیں ہے، قانون تو میرے آقا رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، اسی کے اوپر سب عمل پیرا ہوئے اور اس کے اوپر سب عمل پیرا ہو گئے، یعنی سچے بنے اور ان کی سچائیت نہیں یعنی وہ یعنی دین کی بنیاد بنے، اور جھوٹے کون بنے؟ جو ان کے راستے سے الگ ہٹ کے چلے، جو سرکار کے راستے سے الگ ہٹ کے چلے وہ جھوٹے بنے۔ تو بات یہ ہے یعنی جو ہے کوئی آدمی سوچے میں بہت بڑا عالم بن گیا، اب اگر کسی کے اندر غرور گھمنڈ پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ایک کے اوپر ایک جاننے والا بیٹھا ہوا، اب یہ تھوڑے ہم بہت بڑے جاننے والے کیا ہیں، کیا جانیں گے ہم؟ جاننے والا خدا ہے، خدا کے رسول ہیں، صرف ہم کو جو کچھ ملا